صدقہ و خیرات اور غریب پروری کے فضائل، یعنی کہ صدقہ و خیرات جو ہم دیتے ہیں غریب کے لیے، اس بارے میں چاہوں گا علامہ صاحب اس بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیں اور وضاحتاً یہ بتائیں گے کہ صدقہ و خیرات اور غریب کے لیے جو فضائل ہیں، یعنی جو ہم غریب کو صدقہ و خیرات دیتے ہیں۔ میں چاہوں گا علامہ صاحب کی زبانی ہم سنیں۔ جی علامہ صاحب اس بارے میں فرمائیے کہ صدقہ و خیرات اور غریب کی پروری کے فضائل۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت یہ سوال اٹھایا ہے، کیونکہ آج غریب جو ہیں گلی محلے میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے انہیں ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، اللہ جو اکبر۔ ساری زندگی گھر سے نہیں نکلے مانگنے کے لیے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ مانگنے پر مجبور ہو گئے، آج اللہ ہاتھ اکبر، پھیلانے پر مجبور ہو گئے۔ بے شک۔ بلکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سفید پوش لوگ ہیں نا، جی، فرمایا ان کی زیادہ خدمت کرو، ان کو ضرورت ہوتی ہے پر وہ باہر نہیں نکلتے، باہر نہیں نکلتے۔ وہ باہر نہیں نکلتے۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، اللہ یہ اکبر۔ بندہ یار اچھے کپڑے پہنتا ہے گلی میں، جب ہم اسے دیکھتے ہیں باہر نکلتا ہے اور گھر کا اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ جی، ہمیں غور کرنا چاہیے اس بات پر۔ رب تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جی، یہ قرآن کا ترجمہ ہے، ان کے مثال اس دانے کی طرح ہے جسی سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، جی، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اجر کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ جی، اس آیات میں ہمیں یہ واضح سمجھ آیا، یہ آیات بتاتی ہے جب بندہ اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے بے شک، اور دنوں میں ایک کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، جب ماہ رمضان میں خرچ کرتا ہے تو ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ بے شک، بے آپ شک۔ نے پہلے سنا کہ ایک نفل صرف نفل پڑھنے کی بات نہیں ہے، جی، اگر آپ نے راستے سے کانٹا اٹھایا ہے تو یہ بھی آپ کو نفل کا ثواب ملے گا۔ بے شک، بے شک، اگر آپ نے تکلیف دینے والی چیز، بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا چمکتا ہوا فرمان ہے، فرمایا اگر آپ راستے میں جا رہے تھے اور جاتے ہوئے آپ نے دیکھا راستے میں پتھر یا کوئی چیز پڑی ہے، جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اٹھا کر اس راستے کو صاف کر دو۔ بے شک، راستہ صاف کرو گے، اس اٹھانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ، بے شک، چھوٹا یہی سا عمل ذریعہ ہے، نیکی کو کبھی چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑیں بے شک، بے اور شک، گناہ کو کبھی چھوٹا سمجھ کر نہ کریں۔ بے شک، یہ 2 کام آپ ذہن میں رکھیں، یہ نہ سمجھیں یہ نیکی چھوٹی ہے میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، اللہ، جب یہ گناہ جو ہے چھوٹا سا میں اسے کر لیتا ہوں۔ نہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہیں کرنا اور نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہیں چھوڑنا۔ بے شک، اس آیات سے ہمیں یہ واضح سمجھ ہے جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بلکہ جب بندہ صدقہ دیتا ہے، جی، مال خرچ کرتا ہے، بے شک، مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو آپ مال خرچ کرتے ہیں یہ ڈائریکٹ رب کے ہاتھ میں جاتا ہے، اللہ، جو اس سبحان کی اللہ، کیا قدرت کے بات، لائق ہے۔ بے شک، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے کو پالتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، محبوب کا فرمان صدقے کو پالتا ہے، جیسے ہم اپنے گھر میں جانور پالتے ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے کو پالتا ہے۔ فرمایا صدقہ دینے والا کتنا خوش نصیب ہے، ڈائریکٹ رب کے ہاتھ میں دے رہا ہے، اللہ، رب ہاتھوں سے کہنا، پاک ہے کیا، جیسے قدرت کے لائق ہے۔ بے شک، فرمایا کہ رب تعالیٰ کہ ڈائریکٹ جب آپ صدقہ دیتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہی جاتا ہے۔ صدقہ حل فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام و حضور کا چمکتا ہوا فرمان ہے، صدقہ برائیوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، برائیاں سبحان، ایسے مٹتی ہیں تیزی کے ساتھ، جیسے آپ آگ جل رہی ہو اس میں پانی ڈال دیں تو جلدی ختم ہو جائے گی۔ بے شک، ایسے ہی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی برائیاں ختم ہو جائیں، ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ سبحان اللہ، اور ہمیں اسی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ایک بندے نے صدقہ کرنا چاہا، جی، بڑا نیک بندہ تھا، اس نے کہا میں صدقہ کروں۔ اس نے کیا کیا، غازی صاحب رات کا وقت ہے، اندھیرے کا وقت ہے، اس نے بیگ پیسوں کا بھرا جی، اور بھر کر رات کو باہر نکل گیا کہ راستے میں مجھے جو بھی ملے گا میں اسے دے کر آ جاؤں گا۔ اب یہ خیال کہاں کہ میں جس کو دینے جا رہا ہوں کیا وہ مستحق ہے یا نہیں ہے، بے شک، بس شوق جو تھا نا کہ میں نے دینا ہے۔ رات کا وقت ہے، بیگ پیسوں کا بھرا اور نکلا، جب باہر دیکھا تو ایک عورت جا رہی تھی، جلدی سے وہ بیگ عورت کو پکڑایا اور بھاگ گیا۔
صحیح ہے۔ جب گھر پہنچا صبح شور مچ گیا، فرمایا ایک عجیب سخی ہے، دیکھو رات کا وقت صدقہ کرنے کے لیے نکلا ہے اور ایک طوائف کو پیسے دے گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے ایک گانے والی کو، طوائف کو اس نے پیسے دے دیے، دیکھو۔ فرماتے ہیں وہ پریشان ہوا، خاموش ہو گیا کہ میرا مال جو ہے ضائع ہو گیا، میں نے ایک طوائف کو پیسے دے آیا ہوں، بیگ پیسوں کا بھرا ہوا، بڑا حیران ہوا۔ جب دوسری رات ہے اس نے کہا چل آج پھر صدقہ کرتا ہوں، اس نے بیگ جو ہے پیسوں کا بھرا اور رات کا وقت ہوا، باہر نکلا، فرمایا جو راستے میں ملے گا اسے دے دوں گا۔ پھر وہی سوچ، پھر جب نکلا نا، راستے میں جا رہا تھا، دیکھا کہ دو بندے آپس میں جا رہے تھے، جلدی سے بیگ پیسوں کا اسے پکڑایا اور بھاگ گیا۔ جب صبح ہوئی تو شور مچ گیا، یار سخی بڑا عجیب ہے دینے والا۔ جب رات کے وقت نکلا نا، فرمایا وہ پیسے جو دینا چوروں کو دے گیا، اللہ اکبر، اللہ جو چوری کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے سارے پیسے ان کو دے گیا۔ بڑا عجیب سخی ہے۔ پھر حیران اور پریشان ہوا، اوے میرے تو سارے پیسے ضائع ہو گئے، جی پہلے میں طوائف کو دے آیا، اب میں چوروں کو دے آیا۔ اللہ پھر تیسری رات ہے، کہنے لگا اب چلتا ہوں، چل اب بھی میں رات کا وقت ہے، پیسوں کا بیگ بھرا اور نکلا کہ میں صدقہ کر کے آ جاؤں گا۔ جی فرماتے ہیں جب نکلا تو بیگ پیسوں کا بھر کے، رات کا وقت ہے، دیکھا، فرمایا ایک بندہ چل رہا تھا، جلدی میں اسے بیگ پکڑایا اور واپس چلا گیا۔ اللہ اکبر، کیا کیا وہ حیران رہ گیا۔ صبح دیکھا تو لوگوں نے کہا یار رات بڑا عجیب بندہ ہے، جب رات صدقہ دینے کے لیے نکلا نا، جو امیر تھا نا علاقے کا سب سے بڑا ذمہ دار، اسے پیسے دے کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، کیا جو سب سے بڑا امیر تھا جی اسے پیسے دے کر واپس آ گیا۔ عجیب صدقہ دینے والا اللہ ہے، اکبر۔ خیرات کرنے والا عجیب سخی ہے۔ پہلے دیکھو وہ پھر صبح پریشان ہوا اور رویا کہ میرے تو پیسے ضائع ہو گئے، جی یار میں نے صدقہ کرنا تھا، طوائف کو دے آیا، دوسرا صدقہ یار چوروں کو دے آیا، تیسرا وہ امیر جس کے پاس پہلے بھی بڑا مال تھا بے شک، اسے مال دے کر آ گیا۔ حیران رہ گیا۔ جب سوچا نا تو تقدیر بدلی، قانون بدلا، نظام بدلا کہ جو طوائف تھی نا جب پیسے لے کر گئی تو گھر میں بیٹھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی، کہنے لگی جو رب بغیر محنت کے دے سکتا ہے، اللہ اکبر، کیا کہنا ہے، مجھے گناہ کرنے کی کیا ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے، بے شک، میں گناہ کر کے پیسے کے لیے گناہ کرتی ہوں، عزت بیچتی ہوں پیسے کے اللہ لیے۔ اکبر، کیا پر میں جو رب اگر دینے پہ آئے تو بغیر محنت کے، بغیر برائی کے دے سکتا ہے۔ بے شک، اس نے کہا میں آج کے بعد سچی توبہ کرتی ہوں، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گی، کیا بات ہے، سبحان آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گی، میں سچی توبہ کرتی ہوں۔ سبحان فرماتے ہیں جب انہوں نے دیکھا نا، جب دوسرے چور تھے وہ انہوں نے دیکھا کہ یار ہم تو چوری کرتے ہیں پھر مال ملتا ہے، پھر مال ملتا ہے، پھر بھی اتنا نہیں ملتا، یار رب اتنا کریم ہے بغیر چوری کیے مال دے دیا، اتنا، اللہ اکبر، یار اتنا مال مل گیا تو ہم نادان ہیں، ہمیں عقل نہیں ہے کیا جو رب بغیر چوری کے دے سکتا ہے، بے شک، جو رب بغیر چوری کے مال دے سکتا ہے تو ہمیں چوری کرنے کی کیا ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے، فرمایا دیکھو چوری کرتے پکڑے جاتے، شرمشار ہوتے، مارے جاتے، ذلیل ہوتے، رسوا ہوتے، فرمایا چوری نہیں کرنی پڑی، فرمایا اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو رات کو آ کر مال دے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان بڑا اللہ، حیران رہ گیا۔ اس نے کہا جی نہیں، آج کے بعد ہم کبھی بھی چوری نہیں کریں گے، آج کے بعد سچی توبہ کرتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا محبوب کا چمکتا ہوا فرمانا ہے جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے نا، سبحان اللہ، گناہ تو غالب صاحب گناہ، فرمایا نیکیاں تو نیکیاں، بندے کے گناہ اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کل قیامت کے دن ہوگا، رب بلائے گا، پوچھے گا میرے بندے یہ بتا یہ گناہ کیا تھا، تو بندہ کہے گا یا اللہ یہ گناہ، ڈرے گا کہ آج تو پکڑا گیا، وہاں تو جھوٹ ہی نہیں بول سکتا نا، اللہ اکبر، یہاں تو آرام سے جھوٹ بول لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ یا اللہ یہ گناہ کیا تھا، فرمایا پھر رب پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا، وہ بھی چھوٹے چھوٹے، چھوٹے چھوٹے گناہ جب رب گنوا رہا ہوگا نا تو بندہ بڑا پریشان ہوگا، رب کہے گا میرے بندے پریشان نہ ہو، یہ جو گناہ ہے نا ان گناہوں کے بدلے میں تمہیں نیکیاں دینے والا ہوں۔ بندہ اتنا خوش ہوگا، خوشی سے کہے گا یا اللہ میں نے وہ بڑا گناہ بھی کیا تھا، اللہ اکبر، وہ خود اپنے، اللہ میں نے وہ گناہ بھی کیا تھا۔ رب تعالیٰ کہے گا دیکھو میرے بندے کو میری رحمت دے کر خوش کتنا ہوا، فرمایا وہ بھی رب معاف ہو جائے، اللہ اکبر، اچھا کمال کی بات یہ غازی صاحب، کمال یہ ہوگا آگے آگے محبوب ہوں گے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہوگی اور پیچھے پیچھے گناہ گار ہوگا، گناہ گار کے پیچھے رب کی رحمت ہوگی، رحمت کے اندر چھپ کے گناہ گار جا رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، اللہ کو توبہ اتنی غازی وید پانی توبہ کا ہے، جی صدقے کی بات ہو رہی تھی، دیکھو چور نے کیسے توبہ کی، وید پانی ہے، فرمایا اور پانی ہے دنیا کا پانی، وہ آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں صاف کرتا ہے، جسم گندا ہو جائے پاک کرتا ہے، فرمایا یہ توبہ کا ایسا پانی ہے، فرمایا یہ آپ کے دل کو صاف اور پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر کیوں نہ ہم توبہ کریں؟ فرمایا یہ سبق ملا غازی صاحب کہ چوروں نے توبہ کر لی، جی مال
جب بندہ اچھی نیت سے صدقہ کرتا ہے نیت ضائع تو نہیں صحیح ہوتا. نا، بے شک بے شک. فرمایا اس نے کہا چوروں نے توبہ کر لی تو بندہ بڑا، رب تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ پریشان نہ ہو، تو دیکھ تیرے پیسے سے ہوتا کیا ہے، میں لوگوں کی زندگیاں بدلتا کیسے ہوں. تیری نیت یہ تھی نا کہ رب کے راستے پہ تو نے دیا ہے، تیرے پیسے سے زندگی بدلوں گا، بے شک تیرے پیسے سے. فرمایا جب تیسرے کی باری آئی قاضی صاحب جو پہلے بھی امیر تمیر تھا، اس نے کہا کہ رب تعالیٰ کی راہ میں وہ لوگ بھی دیتے ہیں، رب تعالیٰ کی راہ میں وہ لوگ امیروں کو بھی دیتے ہیں، امیروں کو بھی دیتے ہیں. اللہ اکبر. امیروں کو بھی دیا جاتا ہے. یار میں حیران رہ گیا. اس نے کہا کہ رب تعالیٰ اتنا دینے کے باوجود پھر بھی دیتا ہے. تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. اس نے اپنا مال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا. صدقے کے بے شمار فضائل ہیں غازی صاحب، اگر جتنا بھی بیان کرتے جائیں. پہلا یہ سبق ملا اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. دوسرا یہ ملا کہ ہمارا دل پاک ہوتا ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں. تیسرا یہ سبق ملا کہ آپ کے صدقے سے اگر کسی کے بھوکے کے منہ میں نوالا جائے گا، اگر وہ خوش ہو کے دعا دے گا نا، آپ کو جو ساری زندگی دعائیں کرا رہے ہیں. بلکہ غازی صاحب ایک نکتہ دیتا چلو، بات ختم کر رہا ہوں. فرمایا جو بندہ یہ کام کرتا ہے مال دیتا ہے. جی یہ بات اتنی بات پہ غور کر لیں، لمبی چوڑی وضاحت نہیں. سبق یہ ہے، نکتہ یہ ہے، جب بھی آپ مال خرچ کرنے لگے نا، اگر کسی کو ضرورت ہے نا 10 روپے کی، غازی صاحب آپ اسے 10 دیں گے نا تو وہ خوش ہوگا. اگر اسے ضرورت ہے 10 کی، آپ 10 کے بدلے جب 100 دیں گے نا، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی. جو ان کے دل سے دعا نکلے گی نا، آپ کی دنیا زندگی بدل دے گی، کا درجہ رکھتی ہے، زندگی بدل دے گی آپ کی، کیونکہ وہ دعا دل سے نکلے گی. اس کی ضرورت سے زیادہ جب آپ اور ہم دیں گے ان کو، کیوں نہ پھر ہم صدقہ زیادہ کریں، ہماری دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت علامہ صاحب نے واضح کیا کہ صدقہ اور خیرات کا عمل نہ صرف دنیا میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی دلاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم یہ ایک حدیث مبارکہ میں عرض کرتا جاؤں، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ برائیوں کا ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدقہ اور خیرات سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور مشکلات آسان ہوتی ہیں. یہ عمل اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے ذریعہ بنتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دل کھول کر صدقہ دیں اور اسے اپنی زندگی کا معمول بنائیں. سبحان اللہ. اور خاص جو آج کا ہمارا پیغام ہے وہ بھی یہی ہے، صدقہ خیرات پر مسکینوں اور یتیموں کی خدمت کریں، ان کو بھی دیکھیں، ہمسایوں کو بھی دیکھیں، رشتہ داروں میں بھی دیکھیں. آئیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نئے کام میں کامیابی عطا فرمائے. ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جو میرا اگلا سوال ہے اور اس آج کے ایپیسوڈ کا آخری ہی سوال ہے، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اتنی گفتگو کریں تاکہ وقتاً فوقتاً آپ تک پیغام پہنچاتے رہیں. انشاءاللہ یہ موضوع تو بہت طویل ہیں، بہت لمبے ہیں، بہت بڑے ہیں، لیکن ہم چھوٹے چھوٹے کر کے اس وجہ سے کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو یاد دلاتے جائیں اور آپ کام کرتے جائیں، آپ کو اجر ملتا جائے. مسکینوں اور یتیموں کے حقوق کی پامالی پر وعید، جو میرا سوال ہے وہ یہی ہے کہ یعنی کہ جو ان کے حقوق ہیں ہم انہیں نہیں دیتے، ان پر جو وعید ہے اس کی وضاحت فرمائیں گے علامہ قاری بھائی محمد حنیف صاحب. آپ نے خوبصورت سوال کیا. پہلے آپ فضائل پوچھ رہے تھے جی کہ غریب اور یتیم اور مسکین، جی یہ 3 چیزیں آپ نے اس موضوع پر سوال کیا. جی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پر وعیدیں بیان فرمائیں جو ہم ان کا حق کھاتے ہیں، ان کا حق ہم ادا نہیں کرتے، اس پر وعید بیان فرما دے. خوبصورت فضائل تو ملے، لیکن یہ بھی تو پتہ ہونا کہ وہ تو تھے نا فضائل، اگر جو نہیں دیتا اس کو بھی تو پتہ ہونا. ہاں ڈر تو ہونا چاہیے نا، ہمیں ڈر ہونا چاہیے. کیا خوبصورت سوال کیا. اسلام میں غازی صاحب یتیموں اور مسکینوں کے حقوق غصب کرنا اور ان پر ظلم کرنا انتہا سنگین جرم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. پس یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو جھنکو نہ، اسے تانا نہ دو کہ تم مانگنے والا آ گیا ہے. یار میں تو پہلے سے بھی بھوکا تھا. اللہ اکبر. مانگنے والے پر آپ نے خوبصورت بیان فرمایا. یہاں پر ایک پہلے میں واقعہ بیان کروں گا چھوٹا سا
کیونکہ جو لوگ نہیں دیتے. جی مختصر کر کے جی کہ پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ. آپ کے پاس ایک بندہ غیر ملک سے آیا، آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کریں. سبحان اور اللہ. یہ بھی ہمیں غازی صاحب جانا بھی اللہ. چاہیے اللہ والوں کے پاس، بے شک ان سے نصیحت اور وصیت حاصل کرنی بھی چاہیے. بے شک. ان کی نصیحت جو ہے ہماری زندگیاں بدل دیں گی. جی. اور ہمیں جب ہم علماء کے پاس بیٹھتے ہیں یا اولیاء کے پاس بیٹھتے ہیں، ہمیں وہ چیز نصیب ہوتی ہے. بلکہ میں نے یہاں پڑھا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب بندہ ان کے پاس بیٹھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی ان کے مردہ دلوں کو ایسے زندہ فرما دیتا ہے جیسے پانی کے قطروں سے مردہ زمین کو زندہ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ان کے پاس بیٹھنے کا اتنا فائدہ ہے جی. کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے دل کو اللہ زندہ فرما دے گا. سبحان پیر پٹھان کے پاس شخص ہے، کہنے لگا آپ مجھے نصیحت کریں. آپ نے کہا بہت آسان سی نصیحت ہے، میری نصیحت ہے اللہ کو اپنے آپ سے افضل جاننا. بے شک. اس نے کہا یہ کوئی نصیحت ہے؟ ہر بندہ آپ کو افضل جانتا ہے، آپ کہتے ہیں کیسے افضل؟ تو اس نے کہا یہ کوئی نصیحت نہیں، میں نے اتنا سفر کر کے آیا تو میرا سفر ضائع ہو گیا، بیکار ہو گیا. تو آپ نے کہا آپ ایسا کر رات گزار لے، پھر صبح چلا جانا، سفر زیادہ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. بے شک. جب رات رہ گیا صبح ہوئی تو پیر صاحب نے کھانا پیش کیا. پراٹھے بھی تھے اور گوشت بھی تھا، اور ایک میں سوکھی روٹی بھی تھی اور دال بھی تھی. دونوں کھانے پیش کر دیے. اور جب کھانا پیش کیا تو ان کے پاس کھانا رکھا گیا تو تھوڑی دیر گزری، مانگنے والا بھی آ گیا. وہ بھی انہیں کا بھیجا ہوا تھا، مانگنے والا جب آیا جو تھا. اللہ اکبر. یعنی سمجھانا مقصود تھا. بے شک. جب وہ آیا تو اس نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے دے دے. تو اس نے کیا کیا، وہ سوکھی روٹی اور پروٹھی دال اٹھا کر دے دی. اللہ. جب اس نے لی تو بعد آ گیا تو اس نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد جب وہ جانے لگا تو کہنے لگا پیر صاحب مجھے نصیحت کریں. جی دوبارہ آپ نے کہا میں نے تجھے نصیحت کی تھی. اس نے کہا یہ بھی کوئی نصیحت ہے؟ اس نصیحت سے کیا حاصل ہوگا مجھے؟ یہ کوئی نصیحت ہے؟ تو پیر صاحب جلال میں آ گئے. پیر صاحب نے کہا ایک تو عمل نہیں کرتے، دوسرا اوپر سے نصیحت پوچھتے ہو. میں نے جو نصیحت کی تھی عمل کیا ہے. آج بہت سارے لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، جب پیر کہتے ہیں نا کہ آپ نے نا پورا قرآن پڑھنا ہے، آدھی رات آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، تو پھر بندہ بھاگ جاتا ہے، کیونکہ یہ محنت والا کام ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ کام بتایا جائے کہ آپ پڑھیں اور ہمیں دولت مل جائے. یہ اس لیے جاتے ہیں. تو ہمارا جو آپ کا سوال تھا کہ صدقے پر وعید، وہ یہ ہے. پہلا تو یہ واقعے سے ہمیں درس ملتا ہے. تو پیر پٹھان نے کہا آپ نے نصیحت پر عمل نہیں کیا. اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے کہا جب وہ اللہ کے نام پہ مانگنے کے لیے آیا تو تم اللہ کو افضل سمجھنے والے تھے تو تم سوکھی روٹی آپ کھاتے اور پراٹھے رب کے نام پہ دیتے. سبحان اللہ. پتہ چل جاتا کہ اللہ کو افضل سمجھتا ہے اپنے آپ سے. بے شک. اگر اللہ کو اپنے برابر سمجھتا، ایک پراٹھا اس کو دیتا، ایک تو کھاتا. بے شک. ارے نادان، تو نے اللہ کو اپنے سے افضل بھی نہیں سمجھا، اپنے برابر بھی نہیں سمجھا، تو نے اللہ کو نعوذ باللہ اپنے سے کم تر سمجھا ہے. اللہ اکبر. پر میں دیکھو تو نے سوکھی روٹی دی اور جو دال تھی وہ دال تھی اسے، نہ تو نے گوشت دیا نہ پراٹھا دیا. پھر آپ بتا اب نصیحت اور کون سی نصیحت کرو؟ اللہ. تو اس کی دل کی کیفیت تبدیل ہوئی، کیونکہ اللہ والے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے، سمجھانا مقصود ہوتا ہے، بندے کو رائے راست پر لانا مقصود ہوتا ہے، ورنہ ان کا جلال تو ہوتا ہی نہیں ہے. جب یہ بات کہی تو اس کی دنیا بدلی. اس نے کہا یہ آپ کی نصیحت تو کمال نصیحت ہے، میں تو سمجھ نہیں سکا. یعنی ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے. ہمیں یہ سبق ملا، درس ملا کہ اس پر یہ وعید ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ کو اپنے سے افضل سمجھنا ہے. اور یہ خوبصورت فرمایا کہ یتیموں کو جھنکنا نہیں ہے. یہ قرآن کے اندر آپ نے فرما دیا جب بھی کوئی یتیم مسکین مانگنے والا آ جائے. آج ہم تانے دیتے ہیں دیکھ کتنا ہٹا گٹا ہے، اللہ کے نام پہ مانگنے آ گیا، چل بھاگ جا، کام کر لے، میرے پاس آ جا، مزدوری پہ رکھ لیتا ہوں. یہ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. ہمیں یہ چاہیے ہم دینا چاہیں تو دے دیں، نہیں دینا چاہتے تو خاموش ہو جائیں، اسے تانا نہ دیں، اسے ہم ذلیل اور رسوا نہ کریں. ہم نہیں دیتے نہ دیں. یہ ہمیں سبق ملنا چاہیے. یہ آیات اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یتیموں اور سائلوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اللہ کا حکم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی وعید ہے زبان حضور سے. بے شک. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے. آج عزت تو ہم کرتے نہیں ہیں. ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. فرمایا جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں پر عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت رحم نہیں کرتا. اس طرح یتیم کا مال کھانے والے کے بارے میں قرآن میں سخت وعید سنائی گئی ہے. پہلے آپ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے حضور کا فرمان سنا اور اب اللہ کا قرآن سنیں.
سبحان رب قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جی بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اللہ اور وہ جلد ہی جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 10 ہے۔ یہ آیات یتیموں کا مال پر ناجائز قبضہ کرنے والے کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی۔ یہ تمام جوابات مستند حوالہ جات کے ساتھ دیے گئے ہیں تاکہ آپ کے اس قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہترین مستند مواد آپ کو مل سکے۔ فرمایا اس پر ایک واقعہ چھوٹا سا میں بیان کروں گا۔ فرمایا ایک بادشاہ تھا، اس نے عورت کا مال کھایا۔ جی جب مال کھایا نا، اس نے کیا کیا، غازی صاحب وہ مکان بنانا چاہتا تھا، ایک عورت تھی، اس کا مکان اس کے مکان کے ساتھ تھا۔ جی تو اس نے پیار سے کہا، آج کے جو ظالم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ابھی اسی دور میں دیکھنے کو ملا۔ فرمایا جو ذمہ دار تھے ان کے مکان بھی کھڑے رہے اور ان کی دکانیں بھی محفوظ رہیں، جی اور جو غریب ہیں ان کی دکانیں توڑ کر، ان کے مکان توڑ کر، ان کی ریڑھیاں توڑ کر، آج ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ منظر بھی ہمیں دیکھنے کو ملا۔ بالکل یار ان کے بچے بھوک سے مر رہے تھے، رو رہے تھے، آج تو انہوں نے ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ ان کی ریڑھیاں بھی توڑ دی گئیں، ان کے فروٹ گرا دیے گئے، ان کے ٹھیے ختم کر دیے گئے۔ بیچارے سارا دن محنت کر کے جو بچوں کی روزی لے کر جاتے تھے، آج وہ ایک ایک روپے کے لیے ترس رہے ہیں، آج چیخیں مار کر وہ رو رہے ہیں۔ کاش کہ کوئی آج ایسا بندہ مل جائے جو ہماری مدد کرے۔ اور دیکھیں گے آپ، یہ بھی ہمیں آج دیکھنے کو ملا۔ فرمایا اس پر وعید یہ بیان کی گئی، ایک قرآن سے بھی آپ نے سنا اور محبوب کے فرمان سے بھی سنا، اور یہ بھی سنے ایک عورت کی نا گائے جو تھی نا، بادشاہ کے بندے کھا گئے۔ جب کھا گئے نا تو اس عورت نے بڑی کوشش کی، میں بادشاہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ بادشاہ کو وہاں مل سکتے ہیں، یہ جو دریا ہے نا، دریا کے پل پر بادشاہ شام سے سیر کے لیے نکلتا ہے، شام کو گزرتا ہے، آپ نے وہاں پہ اسے مل لینا ہے۔ تو وہ عورت پل پر کھڑی ہو گئی، جب بادشاہ آیا تو روکا، روک کر بادشاہ سے کمال سوال کیا، میرے تو ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اس عورت کے جملے نے۔ فرمایا بندہ اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہو کر خود سے پوچھ لے تو انسان کی دنیا بدل جائے گی۔ اس عورت نے فرمایا، کہا بادشاہ سلامت یہ بتا، فرمایا میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا چاہتا ہے یا پل صراط پہ دے گا؟ اللہ اللہ بتا پل صراط پہ دے گا یہاں؟ تو بادشاہ کانپنے لگا، کپ کپی تاری ہو گئی، کہنے لگا میں کون ہوتا ہوں وہاں کیسے میں آپ کو گائے کا حساب دوں گا؟ فرمایا ماں میں یہاں پر حساب دینا چاہتا ہوں، آپ جو کہیں گی میں یہاں دے دوں گا۔ جب بادشاہ کا مکان بننے لگا تو بادشاہ نے کیا کیا، اس عورت کو کہا جتنے پیسے لینے ہیں لے لیں، یہ جگہ مجھے دے دیں۔ تو اس عورت نے کہا میں نہیں دوں گی۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے نہیں دیتی۔ تو وہ عورت پریشانی کی وجہ سے گھر سے باہر بھی نہیں نکلی، پھر ضرورت پڑ گئی تو گھر سے باہر نکلی کہ میں سامان لے کر واپس آتی ہوں۔ پھر میں جیسے ہی گھر سے باہر نکلی تو بادشاہ نے گاڑی چلوائی اور مکان گرا دیا، سب کچھ ختم کر دیا اور اپنا مکان اپنی کوٹھی کی تعمیر شروع کرا دی۔ جب عورت آئی تو دیکھا تو اس کی وہ جھوپڑی جو تھی گر چکی تھی، زمین جو ہے انہوں نے اپنا مکان تیار کر لیا ہے۔ تو عورت نے بڑا ہی آسان طریقے سے ایسے دھیمی نظروں سے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ باندھے اور منہ اپنا کھولا اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اٹھا کر دیکھا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا، یہی جملہ ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ اس عورت نے کہا یا اللہ میں تو یہاں موجود نہیں تھی، تو بھی موجود نہیں تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہنا ہی تھا اس عورت کا تو اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل آئے، رب تعالیٰ نے فرمایا اس کی کوٹھی کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ فرمایا میں اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یعنی ظلم جو ہے نا وہ ایک اندھیرا ہے۔ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے ظالم قیامت کے دن جو ہے نا وہ اندھیرے میں ہوگا، فرمایا اور گہرے اندھیرے میں ہوگا۔ اور ظلم جو ہے فرمایا یہ قبر میں بھی اندھیرا رہتا ہے۔ ظالم نہ دنیا میں سکون پاتا ہے، نہ قبر میں سکون پاتا ہے، نہ حشر میں سکون پاتا ہے۔ خدا را ظلم سے باز آ جائے۔ فرمایا ظلم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ فرمایا آج دنیا ہے، اگر آپ اپنا محاسبہ خود کر لیں گے تو آپ کی دنیا آخرت بہتر ہو جائے گی۔ آج توبہ کر لیں گے۔ فرمایا غازی صاحب بات ختم ہو گئی، جو بندہ توبہ کرتا ہے اگر توبہ کر لے پھر مال تو نہیں دینا پڑے گا۔ یہاں پر یہ بھی سوال ہے، جو بندہ توبہ کرے توبہ یہ توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ اس وقت قبول ہوگی جس کا مال کھایا ہے پہلے اس کو مال بھی واپس کر، ظلم کیا اس کا مال بھی واپس کر، اس کے ساتھ جو زیادتی کی ہے معافی بھی مانگ۔ فرمایا اگر 10 بندوں کے سامنے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو 10 بندوں کے سامنے معافی مانگ۔ فرمایا اس کا مال دینے کے بعد توبہ کرے گا تو توبہ قبول ہوگی۔ ایسے توبہ کرنے سے، کانوں کو ہاتھ لگانے سے اللہ میری توبہ میں توبہ کرتا ہوں، ایسی توبہ رب کو قبول نہیں ہے۔
فرمایا توبہ کرنی ہے تو پہلے مال بھی لٹانا پڑے گا، اس کا مال ادا کرو، پھر آپ توبہ کرو تو پھر آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی طویل گفتگو ہو گئی اس موضوع پر۔ تو جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا، اللہ تعالی ہمیں انہیں برے اعمال سے محفوظ رکھے جن کا ذکر علامہ صاحب نے فرمایا۔ واقعی یتیموں کے حقوق غصب کرنا یا ان کی خدمت سے غفلت برتنا ایک سنگین گناہ ہے۔ مسکین اور یتیموں کے حقوق ادا نہ کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اس جرم پر سخت وعید سنائی گئی، یہاں تک کہ جہنم کی آگ سے ڈرایا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ علامہ صاحب نے آیات مبارکہ پڑھی، میں چاہوں گا کہ میں اس کا شان نزول ہی بیان کر دوں تاکہ آپ کو اس آیات مبارکہ کا صحیح طرح سے سمجھ آ سکے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے اتاری ہے کیوں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ آپ نے آیات مبارکہ پڑھی تھی، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ آپ نے آیات مبارکہ پڑھی ہے۔ یہ جو آیات مبارکہ نا، اس کا شان نزول یہ ہے، علامہ اسماعیل حق کی روح البیان میں لکھتے ہیں، فیض الرحمان میں شرح میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے، جب بازار گرم تھا نا مدینہ شریف کا، تو فروٹ نئے نئے آ رہے تھے، اور ہر صحابی رسول کی خواہش ہوتی تھی کہ جو چیز سب سے پہلے بازار میں نئی آئے نا، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو اسی طرح میں بات کو ختم کروں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک انگور کا گچھا لے کر حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ تناول فرمائیں۔ تو اتنے میں حضور نے وہ جو گچھا تھا، انگور کا گوشہ تھا، وہ لیا، ایسے ہی ہاتھ میں لے کر بیٹھے تھے، ایک فقیر آیا، سائل آیا، اس نے صدا لگائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں، میرے لیے کچھ عنایت فرما دیں۔ حضور نے وہ گوشہ اسے دے دیا، پھر وہ چلا گیا، وہ لے کر گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ ان سے خرید لیا، پھر وہ حضور کی بارگاہ میں لے آئے، وہ پہلی بار بھی لے آیا، دوسری بار بھی، تیسری بار، جب تیسری سے چوتھی بار آئے نا غالباً، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بتا کہ تو سائل ہے یا تجارت کرنے والا ہے؟ کیا بات ہے۔ رب نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب آپ منگتے کو نہ جھڑکیں، یعنی جو آپ کے در پر آئے، در دولت پر آئے، وہ خالی نہیں جانا چاہیے۔ اس کا خلاصہ کلام میں یہ کرنا چاہوں گا، عرض یہ ہے کہ جو آپ کے در پر آیا ہے، آج آپ کا حق بنتا ہے کہ اسے دینا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے 3 سے 4 بار دیا، 5 بار دیا، پھر بھی یہ سبق دینے کے لیے، کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آ بھی گیا ہے تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں، یار کپڑے تو اچھے پہنے ہوئے ہیں، یار ان کا نظام تو چل رہا ہے، نہیں میں فلاں جگہ دوں گا، جو میرے کلیگ ہیں، میرے نیچے کام کرتے ہیں نا، میں ان کو دے دوں گا، انہیں کپڑے لے کر دے دوں گا، میرا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے جس کو ملنا چاہیے۔ آپ لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں دے دیں، جس کو ضرورت نہیں ہے، جو مستحق نہیں ہے اس چیز کا، آپ کا صدقہ عطا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ مساکین اور یتیموں کے حقوق ادا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اس جرم پر بہت سخت وعید سنائی گئی، یہاں تک کہ جہنم کی آگ سے ڈرایا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں، اور الحمدللہ آج ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانا کہ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی خدمت دین اسلام کا بنیادی حصہ ہے۔ آج عہد کریں کہ ہمیں ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کریں گے، اپنے مال میں مساکین کا حق ضرور نکالیں گے، یتیموں کی کفالت کریں گے اور ان کے لیے بہترین سہولیات فراہم کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نیک عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔